آئیے حضرات گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اس کالی کملی والے کے حضور چلتے ہیں جس نے ہمیں جینے کے طریقے سکھائے۔ اس کالی کملی والے کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ درود پڑھ لے مسلمان اگر کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ درود پڑھ لے مسلمان اگر کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ مرحوم اقبال خلیج نے کہا تھا، ایک چٹائی پہ جو انسان نظر آتا ہے، ایک چٹائی پہ جو انسان نظر آتا ہے، اس کے کردار میں قرآن نظر آتا ہے، اور گھر سے چلتا ہے عمر قتل کی نیت لے کر، لوٹتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے، لوٹتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے۔ آئیے مزید میں آپ کے سماعتوں کا امتحان نہیں لیتا، کیونکہ ادب کے میکدے میں جام جم ٹوٹے پڑے ہوں گے، سبھی الفاظ عاجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ امین آسان نہیں نعت شاہ انبیاء لکھنا، سمندر سوکھ جائیں گے، قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے، قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ بارگاہ سید المرسلین میں چاہتا ہوں کہ نعت کا نذرانہ بہت ہی معروف شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جن کا نام نامی جناب حامد بھوساولی، میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ سید المرسلین میں وہ آئیں اور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں جناب حامد بھوساولی، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ آپ کے حصے میں نعت سننے کی سعادت، نعت جس کا پڑھنا بھی ثواب، نعت جس کا سننا بھی ثواب۔ ایک مطلب تحت میں پڑھتا ہوں اور آپ کو پورے احترام کے ساتھ، یہ وہ لمحہ ہے، ابھی پوری رات آپ مجھ سے بھی غزل کے شعر سنیں گے، تمام بھائیوں سے شعر سنیں گے، آپ واہ واہ کریں گے، تالیاں بجائیں گے، آپ اچھے شعر گھر لے کر جائیں گے، لیکن ثواب نہیں۔ لیکن نعت کے معاملے میں اگر آپ نے اچھے شعر پر سبحان اللہ کہہ دیا تو سوچیں آپ کے حصے میں ثواب آئے گا۔ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں آپ کی بازوق سماعتوں کو جگانے کے لیے، نعت پر بھی خاموشی نہیں چاہیے، نعت پر سبحان اللہ واہ واہ کر سکتے ہیں، آپ تالی نہیں بجا سکتے۔ کہ دل کو روشن رات دن کرنے لگا میرا قلم، غور سے سننا، دل کو روشن رات دن کرنے لگا میرا قلم، جب سے نعت مصطفیٰ لکھنے لگا میرا قلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کی صدائے بلند کر دیں تو پھر میں ترانہ سناتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت کا مطلب ملاحظہ کریں۔ گھبرا کے خود اندھیرا بھی کیا کہیں، کہنے لگا کہ بس، سبحان اللہ۔ گھبرا کے خود اندھیرا بھی کہنے لگا کہ بس، کہنے لگا کہ بس، آمد سے ان کی ایسا اجالا ہوا کہ بس۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ کہنا نہیں پڑے گا، ایک شعر پڑھوں گا، آپ کی صدائیں خود بخود بلند ہوگی، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی سماعتوں کا بھی امتحان ہے، نعت پہ داد دینا۔ گھبرا کے خود اندھیرا بھی کہنے لگا کہ بس، کہنے لگا کہ بس، آمد سے ان کی ایسا اجالا ہوا کہ بس۔ یہ کہ بس کے معنی بدلتے رہیں گے ہر مصرے میں۔ آئے، آپ لوگوں کی بھی داد چاہیے پیچھے سے، جی جی ارشاد ہے۔ آئے حساب لینے فرشتے جو قبر میں، آئے حساب لینے فرشتے جو قبر میں، آئے حساب لینے فرشتے جو قبر میں، میں نے کہا غلام محمد کہا کہ بس، سبحان اللہ، کیا کرے ہمیں
مولوی صاحب سبحان اللہ آپ کی سماعتوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں آئے حساب لینے فرشتے جو قبر میں میں نے کہا غلام محمد کہا کہ بس اسود کے واسطے تنی تلواریں جھک گئیں. کیا مصرع ہے اسود کے واسطے کئی تلواریں جھک گئیں. ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے جو نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہوگا کل اپنے استاد سے پوچھنا کہ کیا واقعہ تھا. اسود کے واسطے تنی تلواریں جھک گئیں ایسا دیا تھا آپ نے ایک مشورہ. کیا کہنے ہمیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے واہ واہ. ایسا دیا تھا آپ نے ایک مشورہ کہ بس اور نعت کی نعت اور منقبت کی منقبت یہ دو لفظ میں نے کہے غور سے سن لیجئے گا شعر مزہ لے لیجئے گا. جس نے دکھائی کفر میں نورانی منزلیں جس نے دکھائی کفر میں نورانی منزلیں جس نے دکھائی کفر میں نورانی منزلیں بھیجا تھا تم نے ہند میں وہ رہنما سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا خوبصورت انداز سے کہیے واہ واہ. جس نے دکھائی کفر میں نورانی منزلیں بھیجا تھا تم نے ہند میں وہ رہنما کہ بس. اور یہ مقطع ملاحظہ کرے بطور خاص غزل کا شاعر آپ کو نعت سنا رہا ہے یہ میرے مقطع کی تمہید ہے. مستقیم ارشاد صاحب غزل کا شاعر نعت سنا رہا ہے یہ میرے مقطع کی تمہید ہے. آپ سنیے گا بارگاہ سے نذرانہ آپ کے حصے میں آیا ہے. جزاک اللہ. گھبرا کے خود اندھیرا بھی کہنے لگا کہ بس اور یہ مقطع ملاحظہ کرے یہ سب ہوا ہے آپ کی الفت سے مصطفیٰ. اچھا مصرع یہ سب ہوا ہے آپ کی الفت سے مصطفیٰ. یہ سب ہوا ہے آپ کی الفت سے مصطفیٰ. حامد بھی ایسی نعت سنانے لگا. بہت شکریہ. ایک بار زوردار سبحان اللہ کہیں مجھے روانہ کرنا. یہ سب ہوا ہے آپ کی الفت سے مصطفیٰ. حامد بھی ایسی نعت سنانے لگا کہ بس گھبرا کے خود اندھیرا بھی کہنے لگا کہ بس